السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 172 سے شروع کیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے قبول کی بات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بات پر انہوں نے لبیک کہا اور ان کی بات پر چلے آئے۔ من بعد ما اصابهم القرح، اس کے بعد کہ جب ان کو زخم پہنچ چکے۔ للذین احسنوا منہم، ان میں سے جو نیکی کرنے والے ہیں، واتقوا، اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اجر عظیم، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس آیت اور بعد کی آیات میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ غزوہ احد کے بعد غزوہ حمراء الاسد کا بیان ہوتا ہے، اور اس کی تفصیلات بھی ذکر کی تھی کہ غزوہ احد کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ کافر شاید پلٹ کر حملہ کریں، کیونکہ اگر ان کو احساس ہوتا ہے کہ مسلمان کمزوری کی حالت میں ہیں تو پلٹ کر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اعلان کیا کہ کافروں کا تعاقب کرنے کا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حالت میں بھی جب صحابہ زخمی تھے اور پریشانیوں کی ان کیفیتوں میں تھے، کہ اس حالت میں بھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا اور پھر سے کافروں کے تعاقب میں چلے آئے، تو اللہ فرماتا ہے ان میں سے جو واقعی ہی احسان نیکی کرنے والے، اللہ کے لیے خالص مخلص تھے اور تقوی اختیار کرنے والے تھے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور جس میں ہم ذکر کیا تھا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں کامیابی سے اونچے درجات عطا کرتا ہے۔ اور یہاں پر بھی اللہ فرماتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، کہ وہ لوگ جن سے کہا کچھ لوگوں نے کہ بے شک کچھ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، فخشوہم، پس ان سے ڈر جاؤ۔ جیسے بیان ہوا تھا کہ مسلمانوں کو، نبی کے صحابہ اکرام کو کافروں کی طرف سے پیغام آیا تھا ایک قافلے سے کہ کافر پھر سے تم پر پلٹ کر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے قال لهم الناس، پہلے ناس سے مراد وہ قافلہ ہے جنہوں نے مسلمانوں کو کافروں کی طرف سے پیغام پہنچایا تھا۔ ان الناس، یہ دوسرا ناس جو ہے اس سے مراد کافر ہے، مشرک ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ قد جمعوا لکم، یقیناً تمہارے مقابلے کے لیے دوبارہ جمع ہو رہے ہیں۔ فخشوہم، پس ان سے ڈر جاؤ۔ تو سچے ایمان والوں کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ اس طرح کی آزمائشوں میں گھبرانے کے بجائے بلکہ ان کا ایمان اور پختہ بڑھتا ہے۔ ماتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ فزادہم ایمانا، پس اللہ تعالیٰ کو ایمان ان کا اور بڑھا دیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کہا انہوں نے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ کہ اس طرح کے موقعوں پر خصوصاً اللہ کے ساتھ وہ یقین، اللہ کے پر ایمان، اللہ پر توکل بھروسہ جس کی ایک مسلمان کو ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا اظہار کیا۔ اور یہ وہ جملہ کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل جو عقیدہ ایمان کی اس کی بنیاد ہے، اور جس کے بارے میں بات فرماتے ہیں کہ اس جملے کو کہنے والے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام تھے، جن کو آگ میں جب ڈالا جا رہا تھا اس وقت انہوں نے کہا، اور اسی طرح صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب ان کو کافروں کی طرف سے دھمکی دی گئی یا وارننگ سنائی گئی۔ اور یہی ہر مسلمان کا معاملہ ہونا چاہیے کہ کسی مشکل مصیبت میں، کسی آفت اور کسی اس طرح کی آزمائش میں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا، اسی کو اپنے لیے کافی سمجھ لینا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل، تو چنانچہ جب انہوں نے اللہ کو کافی اپنے لیے سمجھ لیا، اللہ پر یقین و توکل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر کیسے کافی ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ اور اس کے فضل کے ساتھ۔ اور ان نعمتوں کا بیان ہوا تھا کہ کس انداز کی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی طرف سے کافروں کے تعاقب کے لیے نکلنے کی توفیق مل جانا، اللہ پر توکل، یقین، بھروسہ قائم ہو جانا، اور مکمل غزوے کا ان کو اجر مل جانا، اور سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کے حکم کو ماننے کی توفیق، اور یہ ساری چیزیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ لم یمسسہم سوء، کہ کسی طرح کا ان کو نقصان نہ پہنچا،
واتبعوا رضوان اللہ، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی، یعنی اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس مشکل ترین حالت میں بھی جو ہے وہ اللہ کا حکم مان کر اس پر چلے آئے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو صرف شیطان ہے کہ جو تم کو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے۔ یہاں پر بیان ہوا تھا کہ شیطان کا اپنے دوستوں سے ڈرانے کا معنی کیا ہے۔ شیطان کے دوست کون ہے؟ ہر کافر، ملحد، بے ایمان، طاغوت، یہ سبھی شیطان کے دوست ہیں۔ ہر منافق، ہر غدار، دین کا دشمن، یہ سبھی شیطان کے دوست ہیں۔ تو شیطان خود بھی، ابلیس خود بھی لوگوں کے دل میں ان کا خوف ڈر پیدا کرتا ہے، اور شیطان کے ایجنٹ بھی مختلف منافقوں کی شکل میں وہ بھی کافروں سے ڈرانے والے۔ اور اس میں بیان ہوا تھا کہ ہر وہ شخص جو مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس پھیلاتا ہے اور کافروں کا ڈر خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ شیطان ہے کہ جو اپنے دوستوں سے ڈرا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فلا تخافوہم وخافونی، پس ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو تو سچے مومن کے دل میں اللہ ہی کا ڈر خوف ہونا چاہیے، نہ کہ کسی کافر کا یا شیطان کا، ان چیزوں کا۔ اس کے بعد کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ولا اور نہیں يحزنك آپ کو پریشان غمگین کرے، الذين وہ لوگ يسارعون في الكفر جو جلدی کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، یعنی کفر پھیلانے میں، کفر اختیار کرنے میں، یا کفر کے پراپیگنڈے کرنے میں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک یہ اپنی ان کوششوں سے، اپنی دوڑ دھوپ سازشوں سے اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے، لن ہرگز نہیں، یضر اللہ، اللہ کا نقصان کر سکیں گے، شیئا کچھ بھی۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ یجعل کہ نہ رکھے، نہ بنائے، لہم ان کے لیے، حظا کسی طرح کا حصہ اور نصیب، فی الآخرہ آخرت میں، یعنی آخرت میں ان کے لیے کوئی بخشش مغفرت جنت نہ ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی حصہ نہیں ہوگا تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اشتروا خرید لیا، الکفر کفر کو، بالایمان ایمان کے بدلے میں، لن یضر اللہ شیئا، ہرگز اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ کر پائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ سمجھیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انما نملی لہم، کہ بے شک ہم جو ان کے لیے، نملی لہم، ان کو جو مہلت اور ڈھیل دیتے ہیں، خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوگی۔ انما صرف نملی لہم، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، لیزدادوا اثما، تاکہ اور زیادہ بڑھ جائیں گناہوں میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کن۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، ما کان اللہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ لیذر کہ چھوڑے رکھتا المؤمنین ایمان والوں کو، علی ما انتم علیہ اسی حال پر جس پر تم تھے کہ تم ہو، حتی یہاں تک کہ یمیز الخبیث من الطیب، یمیز تمیز کر دے، فرق کر دے، الگ الگ کر دے، الخبیث ناپاک کو، گندگی کو، من الطیب پاکیزہ سے،
وما كان الله ليطلعكم على الغیب، اور نہ ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ تم کو مطلع کرتا، تم کو خبردار کرتا غیب سے. ولیکن اللہ یجتبی برسلہ من یشاء، ولیکن اللہ تعالیٰ یجتبی چنتا ہے، چناؤ کرتا ہے، من رسلہ اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جس کا چاہے. فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. فإن تؤمنوا، اور اگر تم ایمان لاتے ہو، وتتقوا اور تقوی اختیار کرتے ہو، فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 176 سے 179 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے. ہمارے اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور نہیں آپ کو پریشان کریں وہ لوگ یسارعون فی الکفر جو دوڑ دھوپ کر رہے ہیں کفر میں. یسارعون جلدی کرنا، لیکن یہاں پر جلدی کرنا خود بھی ان کا کفر کی طرف بڑھنا، کفر اختیار کرنے میں، کفر کے کام کرنے میں ان کا آگے بڑھنا یا جلدی کرنا. اور یسارعون کے اندر یہ بھی مانا کہ ان کا کفر پھیلانے میں اور اسلام اور حق کے خلاف پروپیگنڈے کرنے میں ان کے جو ہے سازشیں کرنا اور ان کے پروپیگنڈا کرنا، اس کی دوڑ دھوپ کرنا. جس طرح کہ سابقہ آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ انما ذلک الشیطان یخوف اولیاءہ، کہ یہ تو شیطان ہے کہ جو تم کو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے. تو یہاں پر کفر کے لیے سازشیں کرنے والے، کفر کی دوڑ دھوپ کرنے والے تو کھلے کافر بھی ہیں کہ جو ان کی کوشش ہوتی ہے ہر وقت کہ باطل کو پھیلانا، کفر کو پھیلانا، حق کو مٹانے کی کوششیں، اپنی زبانوں کے ساتھ بھی، پروپیگنڈوں سے بھی، اور اپنی قوت و طاقتوں کے ساتھ بھی، طرح طرح کی شبہات پیدا کر کے بھی، اور مال کے اور طرح طرح کی چیزوں کے چکمے دے کر بھی، جو مختلف ان کی سازشوں کے انداز ہر دور میں رہے ہیں. اگر ان کے ہاتھ میں ڈنڈا اور قوت ہو تو ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو کفر پر، ان کو کفر کی طرف لانا، ان کو حق سے پھیرنا، جس طرح کہ فرعون اس طرح کے بدماشوں کا کام رہا ہے. اور اگر ان کے ہاتھ میں قوت طاقت نہ ہو یا کمزور ہو تو پھر شبہات پیدا کر کے اور پروپیگنڈے کر کے زبان سے اس طرح کی چیزیں پیدا کر کے لوگوں کو حق سے پھیرنا اور حق سے دور کرنے کی ان کی کوششیں کرنا، اور کفر باطل پھیلانے کی ان کی کوششیں، اور یہ ہر دور میں رہی ہیں. ان حالات میں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ایک مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے، اور ہر مسلمان کو، ہر ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج طریقے پر چلنے والے کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ان چیزوں سے تم کو رنجیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس طرح کی چیزیں سنتے اور دیکھتے، اور آپ ہی نہیں سمجھتے کہ ہر سچا مسلمان جب اس طرح کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو بہت اس کو اس بات کی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور اس بات کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ اسلام کا کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا. اور واقعی ہی یہ فکر ہونی چاہیے، لیکن فکر ہونے کا معنی یہ نہیں کہ آدمی اس قدر ان کے فکر میں ڈوب جائے کہ غم و پریشانیوں کا شکار ہو جائے، اور جو کرنے کا کام ہے اس کو چھوڑ بیٹھے، اس سے دور ہو جائے. ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا غزوہ احد کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے موقع پر جو ہے مسلمانوں کو غمگین ہونا، پریشان ہونے سے ان کو منع کیا. اس لیے کیونکہ جب نقصانات ہوتے ہیں اور اذیتیں تکلیفیں آتی ہیں، کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو طبی طور پر پریشانی تو لاحق ہوتی ہے. لیکن اس پریشانی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذہنی قوت صلاحیتیں کھو بیٹھتا ہے، اور پھر وہ جو اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے کفر کے مقابلے کے لیے، حق کو پھیلانے، کفر کو مٹانے کے لیے، وہ کام نہیں کر پاتا. تو یہاں پر بھی پہلے تو جنگوں کے معاملے میں کافروں کے مقابلے کے لیے فرمایا تھا کہ اگرچہ تم کو نقصان پہنچا ہے لیکن اس سے تم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، تاکہ مقابلے کے لیے بھی تمہاری قوت طاقت باہر رہے اور مقابلے کے لیے اپنی ساری ہر طرح کی پلاننگ کر سکو. اور یہاں پر جو ان کی سازشیں ہیں، مارکوں کے علاوہ، جنگوں کے علاوہ، کفر پھیلانے کی، ایمان کو مٹانے کی، ختم کرنے کی اور باطل کو پھیلانے کی ان کی کوششیں، سازشیں ہیں، اس کے حوالے سے بھی کہ بجائے کہ پریشان ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ پڑھ کے بیٹھو، بلکہ اصل کام جو کرنے کا کام ہے کفر کا مقابلہ کرنا، مارکوں کے اندر بھی اور علمی میدان میں بھی ان کے شبہات، ان کی سازشوں کا بھی اس پر نظر رکھنا، ان کا رد کرنا، اور مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے ان کے شبہات سے بچانا، اصل یہ چیز ہے جو کرنے والی ہے. اور اس میں اس آیت میں حقیقت میں بہت بڑی تنبیہ ہے اس بات کی کہ دعوت کے میدان میں، علم کے میدان میں ایک عالم دائی کی کا بڑا فریضہ ہے. وہ یہ نہیں کہ صرف
چند رٹی رٹائی چیزوں پر جمع بیٹھا رہے اور لوگوں کو صرف پڑھاتا سکھاتا رہے، حالات پر اس کی نظر نہ ہو کہ دشمن کی کیا سازشیں ہیں، دشمن کیا کر رہا ہے، کیا ان کے کو پھیلانے کے کیا انداز چل رہے ہیں اور کیا کیا اسلام کے خلاف پروپیگنڈے ہیں. اس آیت کے اندر حقیقت میں بہت بڑی تنبیہ ہے ہر عالم کے لیے، ہر داعی کے لیے، اس کے علم کے میدان میں علم سکھاتے پڑھاتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے اس کی کہ دشمنوں پر نظر ہو کہ دشمن کیا کر رہے ہیں اور ان کی کیا سازشیں ہیں، کس انداز سے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف ان کی کیا کیا پروپیگنڈے ہوئے ہیں اور کیا کیا ان کے شبہات پیدا ہو رہے ہیں، تاکہ مسلمانوں کو ان کی شر سے محفوظ رکھ سکے. اور اگر ایک عالم اور داعی جو ہے اس طرح کی چیزوں کو نہیں دیکھے گا تو پھر کون ہے کہ جو کافروں کی ان چیزوں کو پہچانے اور جانے اور مسلمانوں کو ان کے شر سے بچائے. اور اگرچہ یہ چیز ہر دور میں رہی ہے، لیکن آج کل سوشل میڈیا کے دور میں خصوصاً بہت بڑھ چڑھ کر کافروں کے، منافقوں کے، دین کے دشمنوں کے پروپیگنڈے، ان کی سازشیں الحاد پھیلانے میں، کفر پھیلانے میں، شرک و بدعات لوگوں کے اندر راج کرنے میں ان کی دن رات جو کوششیں چل رہی ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو دین سے پھیرا جا رہا ہے، خصوصاً نوجوانوں کو ان کے اندر بے حیائی، بدکاری اور حتیٰ کہ ایمان عقیدے کے لحاظ سے بھی طرح طرح کے کیا کیا شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں اور کس انداز سے ان کے اندر گمراہیاں پیدا کرنے کی کوششیں چل رہی ہیں، وہ یعنی کہ نہ کہ افرادی سطح پر بلکہ اجتماعی سطح پر پوری ان کے پیچھے پلاننگیں ہیں، پوری بڑی NGOs ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں. تو ضرورت ہے ان حالات میں ایک مسلمان کو ان چیزوں پر نظر رکھنے کی، خصوصاً ایک عالم اور داعی کو، کہ کافر دین کے دشمنوں کے کیا انداز ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے، ان کو بہکانے کے، تاکہ جو ہے وہ ان کا رد بھی کر سکے اور مسلمانوں کو ان کے فتنہ و شر سے محفوظ بھی کر سکے. تو اس میں ایک طرف تو یہ بہت بڑی تنبیہ ہے، اور دوسری طرف اس بات کا بھی بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کا، لوگوں کا ایمان نہ لانا، ان کا ہدایت نہ پانا، اس پر آپ کس قدر پریشان اور فکر مند ہوتے تھے، جس کا اللہ نے یہاں پر بھی اور دوسری بھی کئی آیات میں ذکر کیا، سورۃ کہف میں بھی، سورۃ شعراء میں بھی، کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ شاید آپ اپنے آپ کو گل کے باہر بیٹھو اس بات پر کہ ایمان نہیں لاتے. ان کا کفر میں جلدی کرنے کا معنی خود کفر میں آگے بڑھتے ہیں اور ایمان اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس پر آپ کا پریشان ہونا. اس میں بھی ایک مسلمان کے لیے سبق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی پیروکار وہ ہے کہ جس کے دل میں واقعی دعوت کا جذبہ ہو اور لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کی اس کی کوشش ہو، اور اس بات پر اس کو فکر مند ہونا کہ لوگ ہدایت کیوں نہیں پاتے اور سچ کو کیوں نہیں اپناتے، اس بات سے فکر مند ہونا. یہ ہے وہ جو نبی منہج ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں کہ لوگوں کے کفر و بےایمانیوں سے بالکل لاپرواہ ہو کے بیٹھ جانا، کس طرح کی فکر نہ ہونا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سچے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان کی کوششیں، سازشیں، کفر کے لیے ان کی دوڑ دھوپ ہوتی ہے اور ہوگی، لیکن اس کے ساتھ اس سے کیا ہے، انہم لن یضروا اللہ شیئا. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیوں نہیں کہ اپنی ان ساری کوششوں، سازشوں سے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. ہاں کوئی بیوقوف قسم کے کمزور ایمان والے مسلمان ممکن ہوں کہ ان کے سازشوں کا شکار ہو کر دین سے پھر جائیں، گمراہ ہو جائیں، ان کے دل میں کچھ شبہات بیٹھ جائیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کی ان سازشوں سے اسلام مٹ جائے گا، اللہ کا دین ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو اللہ کا کچھ نہ بگاڑنے کا معنی کہ لوگوں کا ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ کی شان و منزلت بڑھتی نہیں ہے اور کوئی کفر بے ایمانی سے اللہ تعالیٰ کی شان و منزلت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اس لیے خود بھی کفر کر لیں، اوروں کو بھی کافر بنا دیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی اس کی شان اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے. اس طرح کے کاموں سے، اس طرح کے معاملات سے اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس طرح کے کام کر کے خود کس بدبختی کا سودا کر رہے ہیں. کیا ان کے اوپر بدبختی چھا رہی ہے کہ جب انسان اس انداز سے دین کے خلاف سازشوں پر اتر آتا ہے اور کفر پھیلانے کی دوڑ دھوپ اس کی ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بے ایمان سے ہدایت کے دروازے اس پر بند کر دیتا ہے، اور جب اس کو ہدایت نہیں ملتی تو پھر آخرت میں سوائے اس کے لیے جہنم، اللہ کے عذاب کے سوا اور کچھ باقی نہیں رہتا. تو اس میں ایک طرف وہ ایمان والوں کو، سچے مومنوں کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کافروں کی ان سازشوں سے رنجیدہ خاطر یا پریشان نہ ہو، اور دوسرے کافروں کو بھی تنبیہ کر دی گئی، وارننگ کر دی گئی تمہاری ان سازشوں سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا. ہاں یہ ہے کہ تم یہ جو کچھ کر رہے ہو اپنی ہی بربادی کا سامان کر رہے ہو، ہدایت کے راستے چھوڑ کر، خود بھی اس سے ہٹ کر، لوگوں کو ہٹا کر
جو ہے اپنے لیے کس جہنم کا کس عذاب کا سودا کر رہے ہو۔ اور اس میں علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کا بیان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو صحیح مارنا چاہتا ہے تو کیا ہے، اس کو ہدایت سے، ایمان سے محروم کر دیتا ہے اور اس کو ان چیزوں سے دور کر دیتا ہے، حتیٰ کہ پھر اس کے لیے کہ آخرت میں سوائے اللہ کے عذاب کو کچھ باقی نہ رہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں کی ذلیل ہونے کی، گھٹیا ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ ہم پہلے پڑھتے چلے آئے ہیں اور آگے بھی بار بار ان چیزوں کو پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جس بندے کے لیے حفاظت ہوتی ہے، وہ حفاظت صرف جسمانی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے بندے کی سب سے بڑی حفاظت اس کے دین اور ایمان اور عقیدے کی ہوتی ہے، اس کے اخلاق و کردار کی ہوتی ہے کہ فتنوں کے دور میں، گمراہیوں کے وقت میں اللہ تعالیٰ ان کو کس انداز سے اپنے مخلص بندوں کو جو ہے محفوظ رکھتا ہے اور کس طرح ان کو بچاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اصل وہ حفاظت۔ لیکن جب کسی بدبخت سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اڑ جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا گرا ہوا ہے، وہ اس لائق ہی نہیں اللہ کے ہاں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچائے، اس کی حفاظت کرے اور اس کو جو ہے فتنوں سے محفوظ کرنے کے لیے اس کو اس کی توفیق دے۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ان کی خود بھی بے ایمانی کفر کرنے کی وجہ سے اور کفر پھیلانے کی وجہ سے، کفر کی دوڑ جو کر رہے ہیں اس پر۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، پھر مزید ان کے کفر کی طرف بڑھنا اور کفر کی جلد بازی کرنے کی کیفیت بیان کی کہ ان کا کفر اختیار کرنے کا، کفر لینے کا انداز یہ ہے کہ جیسے کفر و ایمان کا سودا ہو رہا ہو اور یہ ایمان کو چھوڑ کر کفر خرید لیں، اور جس میں نہ کہ صرف کفر خریدنے کی ان کی رغبت، بلکہ ان کی کفر کی طرف جو دلچسپی ہیں، کفر کے لیے ان کی محبتیں ہیں، اور کفر کے لیے ان کے دل میں جو گہرائی ہے، کفر کے ساتھ ان کے جو گہرا تعلق ہے، اس چیز کا بیان ہوتا ہے۔ کیونکہ آدمی کون سی چیز خریدتا ہے؟ پیسہ دے کر، مال دے کر وہی چیز خریدتا ہے جس کو سمجھتا ہے کہ اس کے بڑی کارآمد ہے، اس کے لیے بڑی مفید ہے اور بڑی اس کو یعنی کہ اس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی جو بھی۔ تو اس میں کفر کا ان کا خریدنا ایمان کو چھوڑ کر اس بات کی دلیل ہے کہ کس انداز سے کفر ان کے دل میں رچا بسا ہے اور کس انداز سے ان کی دلچسپی ہے کفر بے ایمانی کے ساتھ، اس لیے اس کی طرف خود بھی جلدی کرتے ہیں، اوروں کو بھی اس کفر کی طرف لانے کی ان کی کوشش سازشیں ہیں۔ تو اسے مانا جاتا ہے ان کا اس طرح کا کرنا کیا ہے، ان کا یہ کرنا ایسے ہے جیسے کفر و ایمان کا سودا ہو رہا ہو اور انہیں ایمان کو بیچ کر کفر خرید لیا ہو۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کو خرید لیا ایمان کے بدلے میں، تو کیا کافر ہو کر اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑیں گے؟ کافر بن کر اللہ تعالیٰ کے دین کا کوئی نقصان کریں گے؟ اللہ تعالیٰ یضر اللہ شیئا، پھر سے اس جملے کو دہرایا کہ وہ کفر کر کے، کافر بن کر اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں بگاڑیں گے، اپنے ہی ستیہ ناش کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ پہلے عظیم تھا، یہاں پر علیم انہی لوگوں کے لیے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے اس طرح کے بدبختوں کے لیے طرح طرح کے عذاب، اور آگے مہین کا بھی ذکر آ رہا ہے، 3 طرح کے عذاب، تو جس میں جس طرح کی ان کی سازشیں ہیں، جس طرح کے ان کے پروپیگنڈے ہیں دین کے خلاف، اور جو ان کے کوششیں ہیں اسلام کے خلاف، اسی لحاظ سے ان کے لیے عذاب بھی بڑا ہے، دردناک ہے اور رسوا کن ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اب یہاں پر ایک طرف تو کافروں کو بھی ان کو بھی دھوکہ غلط فہمی ہوتی کہ ہم تو سازشیں بڑی کر رہے ہیں، دین کو مٹھانے پر، اللہ کے دین کو ختم کرنے کی ہماری دوڑ دھوپ چل رہی ہے، مارکے بھی چل رہے ہیں، باتیں پراپیگنڈے بھی ہو رہے ہیں، اور پھر بھی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑ نہیں کرتا، ہمارے شہر چھوڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف بعض مسلمانوں کو بھی اس بات کی غلط فہمی ہوتی کہ یہ بے ایمان کافر کس انداز سے اللہ کے دین کے خلاف ان کی سازشیں پروپیگنڈے چل رہے ہیں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کر رہا ہے، ان کو پھر بھی کیوں چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی رد کیا، اس کا بھی جواب دیتے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، انما کے لفظ جو ہے نا، ذرا پہلی بات اس کو سمجھیے، اکثر آپ دیکھتے ہو انما اور انما زیادہ تر، لیکن یہاں پر انما ہے۔ انما اور انما میں کیا فرق ہے؟ اصل یہ انا اور ما الگ الگ حرف ہیں، لیکن رسم عثمانی میں دونوں کو ملا کر لکھا گیا ہے۔ انا کے معنی بے شک کسی کی چیز کی تاکید، اور ما کے معنی جو، موصولہ، ان الذی بمعنی، اس لیے کہیں کسی کو یہ نہ سمجھائے کہ انما کا معنی وہی ہے جو آگے آ رہا ہے انما نملی لہم۔ یہ انما جو ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صرف کسی چیز کو محدود کرنا، لمٹ کرنا، لیکن یہاں پر انما جو ہے
وہ انما کیا معنی نہیں بلکہ الگ لفظ ہے، اور اصل وہ الگ الگ لکھا جاتا ہے، لیکن رسم عثمانی میں اس کو ملا کر لکھا گیا ہے، ورنہ اگر عام اگر اپنے عربی میں لکھیں گے تو اس کو انا الگ اور ما الگ لکھا جائے گا۔ تو اور یہاں پر معنی یہاں پر وہی ہوگا، انما کہ بے شک جو، انما نملی بے شک جو ان کو ہم مہلت دے رہے ہیں، ڈھیل دیں، نملی املا کے معنی املا یملی کسی کو مہلت دینا، ڈھیل دینا، کہ ہم کافروں کو جو ڈھیل دیے ہوئے ہیں، مہلت دیے ہوئے ہیں، ان کی فوری طور پر پکڑ نہیں کر رہے۔ نہ سمجھے کافر کہ یہ کیا ہے، ان کہ خیر لانفسہم، ان کے لیے بہتر ہے، یعنی نہ سمجھے کافر جو ان کو ہم مہلت اور ڈھیل دے رہے ہیں، ان کی فوری طور پر پکڑ نہیں کر رہے، ان پر کوئی عذاب نہیں بھیج رہے، تو یہ عذاب نہ بھیجنا ان کے لیے خیر کا ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، علامات انما صرف نملی لہم ہم ان کو مہلت ڈھیل دیتے ہیں، لیزدادوا اثما تاکہ وہ اور زیادہ بڑھ جائیں، زیادہ ہو جائیں گناہ میں، اور یہاں پر لیزدادوا تاکہ اور زیادہ بڑھ جائیں گناہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے وہ گناہ زیادہ کریں۔ یہاں پر لام کا معنی کیا ہوتا ہے، لیے، تاکہ وہ زیادہ گناہ کریں، تو کیا ترجمہ یہی ہوگا یا اس کا مفہوم کچھ اور ہوگا؟ اسلام کو اگرچہ بعض اوقات اکثر اوقات اس کا معنی لیے ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اسلام کا معنی ہوتا ہے کہ کس کو کہتے ہیں لام العاقبہ، لام العاقبہ کے معنی کہ جو اس کا نتیجہ اور اس کا انجام ہے، یعنی ہم ان کو ڈھیل کس لیے دیے ہوئے ہیں کہ جس ڈھیل کے نتیجے میں جو ہے اور زیادہ گناہ کریں، زیادہ ان پر گناہ چڑھ جائیں۔ یعنی ایک آدمی کی فرض کرو عمر ہے 40 سال، اس نے اپنے 20 سال 25 سال بدماشیاں عیاشیاں کی، گناہ کیے، اور دوسری کی عمر ہے فرض کرو 80 سال، سمجھے نا، اس کے اور بھی 40 سال کے اور زیادہ گناہ۔ تو اس لیے کافر بے ایمان فاسق فاجر جو ہے اس کو لمبی زندگی ملنا اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اللہ کی طرف سے وہ بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ کس لیے؟ تاکہ اور زیادہ گناہ کرے، اور جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مار اسی کا دوست کو زیادہ پڑے گی، عذاب بھی اسی کا اس کا زیادہ ہوگا۔ اس لیے ایک بہت بڑی جو غلطی کی طرف تنبیہ کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ اکثر و بیشتر کسی کی لمبی زندگی کی دعا کرتے ہیں، اللہ تجھے لمبی زندگی دے۔ یہ دعا نہیں بلکہ بد دعا ہوتی ہے بعض اوقات۔ اس لیے لمبی زندگی کی دعا جو ہے وہ اس انداز سے ہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے نیکی اطاعت کے ساتھ لمبی زندگی دے۔ اگر نیکی اطاعت کے ساتھ لمبی زندگی ہے تو یہ ہے جو انسان کے لیے خیر کی ہے، یہ ہے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ظاہر بات نیکی پر اطاعت پر ہے، جس قدر زیادہ اس کو منٹ لمحات ملیں گے اسی قدر نیکیاں زیادہ ہوں گی اور اسی قدر اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ لیکن ایک آدمی فسق و فجور بے ایمانی پر ہے، جس قدر لمبی زندگی ملے گی اسی قدر گناہ اور بڑھیں گے، اور جس کا گناہ زیادہ ہوں گے اسی قدر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی زیادہ ہوگا۔ اس لیے کافروں کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا، اور مسلمانوں کو بھی تسلی دی گئی کہ تم کافروں کو جو ڈھیل دی گئی، مہلت دی گئی، اس پر پریشان نہ ہو کہ اللہ ان کی پکڑ کیوں نہیں کر رہا۔ اللہ ان کی پکڑ اس لیے نہیں کر رہا، ایک تو اللہ تعالیٰ کے ہر چیز مقدر ہے، اس کا وقت مقرر ہے، اور دوسرا کہ ان کافروں بے ایمانوں فاسق و فاجروں کو اللہ تعالیٰ چھوڑے رکھتا ہے تاکہ اور زیادہ گناہ کرے۔ میں انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کو اس لیے ڈھیل اور مہلت صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ اس مہلت کے نتیجے میں تو لام العاقبہ کے میں اس کے نتیجے میں اور زیادہ گناہ کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کہ لوگ گناہ کریں۔ بھلا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ بندے کفر کریں، لیکن کافروں کا فاسق و فاجروں کا خود ان کا جو عمل ہے، ان کا جو معاملہ ہے، اس سے جس قدر زیادہ زندگی ہوگی، جس قدر زیادہ ان کو مہلت ملے گی، اسی قدر ان کے زیادہ جو ہے گناہ ہوں گے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف مہلت دیے ہوئے چھوڑے ہوئے اور ہمیشہ کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں۔ ان اللہ یمہل ولا یہمل، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے لیکن لاپرواہ نہیں ہوتا۔ یہمل کے معنی یہ نہیں کہ بالکل لاپرواہ ہو کے چھوڑ دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یملی للظالم، کہ اللہ کسی ظالم کو مہلت دیتا ہے اور مہلت دیے رکھتا ہے، اور سال سال تک فرعون کو دیکھیے کتنی اس کی بدماشی تھی، کتنی نسلیں اس نے تباہ کی بنی اسرائیل کی، سمجھے نا، اور اس طرح سے کتنے بدماش دنیا میں آتے رہے اور ہیں بھی کہ جن کے ظلموں سے تم چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو صرف مہلت اس لیے ڈھیل دیے تاکہ اپنے گناہوں میں اور زیادہ بڑھے، اور دوسری طرف بندوں کا بھی امتحان ہو، لوگوں کا بھی امتحان اس میں ہوتا ہے کہ کون ان چیزوں پر موقعوں پر صبر سے کام لیتا ہے، اللہ کے حکم پر چلتا ہے، اور کون جو ہے وہ پیچھے مڑتا ہے اور کیا اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن ڈھیل ایک وقت تک ہوتی ہے، حتیٰ اذا اخذہ لم یفلت، کہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو پھر ایسی پکڑ کرتا ہے کہ جو پکڑ کسی نہ کی ہو۔ اسی لیے آتا ہے سورہ ہود میں
وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذْ أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ کہ جب اللہ تعالیٰ ظالم بستیوں کو ظالم لوگوں کو پکڑتا ہے تو اسی طرح پکڑتا ہے. إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ اس کی پکڑ جو ہے بڑی ہی شدید اور بڑی دردناک ہوتی ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ہم تو صرف ان کو اس لیے مہلت اور ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ گناہوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کن. عظیم، علیم اور مہین تینوں عذاب کی مختلف انداز ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ جہاں پر کفر کے انداز بڑھ چڑھ کر ہیں، دین کی مخالفتیں بڑھ چڑھ کر ہیں، زیادہ ہیں، بڑے ہیں، وہاں پر عذاب بھی بڑا ہے. جہاں پر اس کے اندر سازشیں اور پیچیدگیاں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے طرح طرح کے پراپیگنڈے، طرح طرح کے ان کے ہتھ کنڈے ہیں، تو وہاں پر علیم ہے کہ دردناک ہے. وہ نہ کہ صرف بڑا ہے بلکہ دردناک بھی ہے. اور چونکہ ان کا کفر اختیار کرنا، ایمان نہ لانا، اور بلکہ ایمان اور مسلمانوں کے، ایمان والوں کے خلاف پراپیگنڈے کرنا، اللہ کے دین کو مٹانے کی کوشش کرنا، ان کے تکبر کی دلیل ہے، ان کے غرور کی دلیل ہے. اور غرور والے کا اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو ذلیل کر کے. اس لیے ان کے لیے عذاب ہے مہین، یعنی رسوا کن عذاب ہے. تو یہ ہے ہر کافر فاجر فاسق کا انجام کہ بڑا بھی عذاب ہے، دردناک بھی ہے اور رسوا کن بھی ہے. اور کوئی شک نہیں کہ آخرت کے عذاب بلکہ دنیا کے عذاب ہو. اللہ تعالیٰ کی دنیا کی طرف دنیا میں کسی پر مار پڑتی ہے تو تینوں طرح کی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو اس کو جو تکلیف درد بھی ہوتی ہے اور اللہ کے عظیم عذاب کے اندر بھی جو مبتلا ہوتا ہے، اگرچہ دنیا کے عذاب عظیم ہی ہوتے وہ آخرت میں ہی عظیم ہے. اور دنیا کے اندر اس کی جو ذلت خواری بھی ہوتی ہے کسی نہ کسی حد تک، اگرچہ اس ذلت خواری بھی ہمیں حقیقت میں آخرت کی ہوگی. اس کے بعد ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. یہ حالات جو پیدا ہوئے جنگ احد کے اندر بھی، مسلمانوں کے جو نقصانات ہوئے، کافروں کو وقتی طور پر اس طرح کے غلبے کا انداز جو ان کو ملا، تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ مارکے کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم کیوں دیا ہے؟ حق و باطل کا مارکا یہ کیوں رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس طرح دوسری آیت میں ماتا، اللہ تعالیٰ چاہتا اور سبھی کو ہدایت دیتا، سبھی لوگ ایک ہی امت پر، سبھی توحید پر ہوتے، نہ کوئی کفر کافر ہوتا، نہ کوئی منافق ہوتا، نہ کوئی مارکا ہوتا، نہ کوئی مقابلہ ہوتا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس دنیا کے اندر امتحان کی. وہ اس لیے فرمایا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو چھوڑے رکھتا جس پر تم تھے یا تم ہو. اس نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ہجرت کے بعد مدینہ میں مسجد نبوی بن گئی، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگ نمازی کھڑے ہیں. کچھ پتہ نہیں کہ کون کیا ہے، کون کیسا ہے. اور اصلی سبھی مسلمان نظر آ رہے ہیں، سبھی مومن نظر آ رہے ہیں، لیکن کون منافق ہے، کون مومن ہے، کون کس طرح کا ہے، اللہ تعالیٰ مار کے قائم کرتا ہے. یہ آزمائشیں لاتا ہے اور یہ خود فلٹر لگاتا ہے کہ تاکہ ان فلٹروں سے پتہ چلے کہ سچا مومن کون ہے، منافق کون ہے، تاکہ ان کی پہچان ہو. تو اس لیے مایا کہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اسی حالت میں چھوڑے رکھتا کہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا دن چل رہا ہے، میٹھا میٹھا دن چل رہا ہے، مشکلات آزمائشیں نہیں ہیں، کچھ پتہ نہیں کون کیسا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ ماتا ہے حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب. اللہ تعالیٰ خود جو ہے یہ مار کے قائم کرتا ہے، حالات پیدا کرتا ہے، مقابلے لاتا ہے. کس لیے؟ تاکہ مومنوں مسلمانوں کا اور حق و باطل کا، ناپاکی اور پاکی کے اندر تمیز ہو جائے. تو اس کے اندر یہ معنی ملتا ہے جس طرح کہ علامہ وصاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا ماحول، معاشرہ کافر و بے ایمانوں کے اندر مخلوط رہے. مسلمانوں کے صفوں کے اندر منافق بے ایمان بھی گھسے رہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان سوسائٹی، معاشرہ پاکیزہ ہو، اس کے اندر کوئی اس طرح کے غریب خبیث لوگ نہ ہوں. ان کو الگ کرنا چاہتا ہے. ان کو الگ کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ یہ مار کے لاتا ہے، یہ مار کے قائم کرتا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون کیسا ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے. اور واقعی ہی جس طرح کہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی اس جنگ احد سے پہلے خصوصاً، یعنی کہ مدینہ میں کافر بھی، کھلے کافر بھی تھے جو اپنے کفر کا اعلان کرتے تھے، اور ان کے مد مقابل کھلے مسلمان بھی تھے کہ جن کو جو سچے مسلمان تھے، اور تیسرے منافق تھے. اب کھلے کافر بھی اپنے کفر کا اظہار کر رہے ہیں، ان کا بھی کفر واضح ہے، اور سچے مومن بھی، ان کی پہچان بھی ہو رہی ہے کہ وہ کون ہے، پتہ ہے. اب جو منافق ہیں، جو کافروں و مومنوں کے درمیان گھسے ہوئے ہیں، ان کی محبتیں کافروں کے ساتھ بھی ہیں، ان کے تعلق مسلمانوں کے ساتھ بھی ہیں. اب یہ وہ تیسری نسل ہے کہ جس کی پہچان نہیں ہو رہی تھی، کہ جس کی پہچان کروانے کے لیے اللہ آتا ہے لیمیز حتی یمیز الخبیث من الطیب، تاکہ جو خبیث جو ہے، ناپاک ہے، منافق ہے، کافر بے ایمان ہے،
اس کی تمیز ہو جائے، وہ الگ ہو جائے کس سے؟ مومن سے۔ اور واقعی جنگ احد میں یہ فلٹر لگا اور پتہ چل گیا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ پہلے تو 300 لوگ جو الگ ہوئے ان کا بھی، پھر آگے جو مارکے میں پہنچے تھے ان میں سے بھی مزید کون ہے کہ جو ثابت قدمی کے ساتھ وہاں پر جمع رہا، ڈٹا رہا کافروں کے مقابلے میں، اور واقعی ہی اس کے دل میں کوئی دنیا کی محبتیں، کوئی اس طرح کی چیزیں نہ تھیں، اور کون تھے ان کے اندر بھی جن کے دل میں ابھی تک بھی کوئی دنیا کی آرائشیں تھیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت، دنیا کے اندر جو آزمائشیں ہیں، مارکے ہیں، مقابلے ہیں، اس کے پیچھے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سبھی کو مسلمان بناتا، سبھی دین پر ہدایت پر ہوتے، اور نہ کوئی مارکا ہوتا، نہ کوئی کفر حق و باطل کی جنگیں ہوتی۔ تو اسی مایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اسی حالت میں چھوڑنے والا نہ تھا کہ جب تک تمہارے اندر تمیز نہ پیدا کر دیتا اور کافر یعنی منافق اور مومن الگ نہ ہو جاتے۔ اور اس لیے جہاد وہ چیز ہے کہ جو حقیقت میں ایمان اور نفاق کی جہاں پر پہچان ہوتی ہے۔ وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اب کسی کی پہچان کب ہو؟ یا تو بندے کو غیب کا علم ہو کہ فلاں کے دل میں کیا ہے، جیسا کہ صوفیوں کو مکاشفے ہوتے ہیں، سمجھے نا، دلوں میں جھانک کر دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں کے دل میں کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکاشفہ نہ ہوا، نہ اور نبیوں کو مکاشفے ہوتے ہیں، سمجھے نا۔ یہ سارے ان کی دجالیاں ہیں، ان کی سازشیں ہیں، بے ایمانوں کی، صوفیوں کی مکاشفے ہونا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کہ اللہ تعالیٰ تم کو غیب پر مطلع کرنے والا نہ تھا۔ مکاشفہ کیا ہوتا ہے کہ غیبی چیز کو جان لینا، بلکہ بعض اوقات تو کھلے طور پر اور صاف طور پر غیب کے دعوے کیے جاتے ہیں کہ فلاں صاحب غیب جانتے ہیں، وہ غیبی چیزیں کل کی باتیں بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب بے ایمانوں کا رد کرتے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی غیب کے اوپر مطلع کرنے والا نہ تھا، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ ان کل من جس طرح سورۃ لقمان میں، سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیب کا علم یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد، سورۃ الجن کے اندر بھی کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم غیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو خبر، اس کی خبر نہیں دیتا۔ تو یہاں پر فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ تم کو غیب پر مطلع کرتا، غیب کی تم کو خبر دیتا، لیکن غیب کی خبر پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ کیا رکھا ہے۔ اب غیب کی لوگوں کو ضرورت تو ہوتی ہے مختلف چیزوں کی، اور یہاں پر منافقین کا بیان ہو رہا ہے، منافقین کی پہچان کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کی باتیں دینے کے لیے ان کو غیب دیتا ہے، جو چاہتا ہے، یعنی کہ ہر چیز دیتا ہے۔ غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے، اور بتاتا وہ ہے جس کی جو اللہ تعالیٰ ان کو بتانا چاہتا ہے، یعنی کہ جو رسول نبی ان سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں یا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بلکہ اپنی مرضی حکمت سے جو نبی رسولوں کو بتانا چاہتا ہے بتاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں پر منافقین کے حوالے سے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے نام بتائے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے، اور جن کے نام آپ نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھے کہ منافق کون کون ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے جو غیب کا علم ہے اس کو بندہ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ انبیاء اور رسول ہے، اور کوئی تیسرا ذریعہ اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ نبی اور رسولوں کے علاوہ کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی دوسرے تیسرے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کے ملنے کے، غیب آنے کے ذریعہ نہیں۔ لیکن نبیوں کے ذریعے سے اور رسولوں کے ذریعے سے جو غیب آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ غیب کا علم اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا، نہ کہ خود انہیں حاصل کیا۔ کیونکہ غیب کی تعریف کیا ہے؟ علم غیب کی تعریف یہ ہے کہ جس کو علم غیب وہ ہوتا ہے کہ جس کو خود ہی معلوم کر لے، دیوار کے پیچھے کیا ہے، کل کیا ہوگا، سمجھے نا، کسی کے بغیر بتانے دکھانے کے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے کہ دیوار کے پیچھے یہ کچھ ہے، اپنی ہی یعنی کہ اپنے دل دماغ کی صلاحیتوں سے آپ چیز معلوم کر لو۔ اور دوسرے الفاظ میں انسان کے پاس کیا ہے؟ حواس خمسہ۔ حواس خمسہ کیا ہوتے ہیں؟ کہ سننا، دیکھنا، ٹچ کرنا، سونگنا، محسوس کرنا، یہ ساری چیزیں سمجھے نا، کہ جن سے انسان دیکھ کر کچھ چیز معلوم کرتا ہے، کہ چیز کو سن کر معلوم کرتا ہے، ٹچ کر کے پتہ چلتا ہے کہ سخت ہے، نرم ہے، سمجھے نا، اس کو چک کر معلوم کرتا ہے کہ وہ میٹھی کڑوی کیسی ہے، سمجھے نا۔ اس طرح سے یہ حواس خمسہ، تو ان سے بالا تر ہو کر اگر انسان کوئی چیز معلوم کر لیتا خود ہی، کسی کے بغیر بتانے دکھانے کے، یہ ہے جو علم غیب ہے۔ اور اس انداز سے علم غیب اللہ کے سوا، اللہ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اچھا، جو نبیوں کو غیب اللہ کی طرف سے ملتا ہے
وہ غیب کے علم کے دعوے کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ وہ غیب عطائی ہے. عطائی کے معنی اللہ کا دیا ہوا ہے، تو دیا ہوا تو پھر غیب تو نہ رہا. اس لیے یہاں پر اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اور اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے علم غیب کی ڈیفینیشن معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ علم غیب ہوتا کیا ہے. کہ وہ چیز جو آپ کو کسی نے بتا دی، جو آپ کو پہلے معلوم نہ تھی، پہلے آپ کے لیے وہ غیب تھی، کسی کے دکھانے بتانے کے بعد آپ کو کیا ہوا، وہ غیب نہ رہی، آپ کے لیے غیب نہ رہی. جس کو نہیں پتا اس کے لیے ابھی تک غیب ہے، سمجھے نا. جس کو نہیں پتا اس چیز کا ابھی تک اس کے لیے غیب ہی ہے. لیکن آپ کو دکھا دی، آپ کو بتا دی گئی، تو اب آپ کے لیے وہ غیب نہیں رہا. لیکن آپ نے وہ غیب خود معلوم کیا ہے نہیں، کسی کے دکھانے بتانے پر آپ کو پتہ چلا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نبیوں کو غیب کی معلومات، غیب کی یہ علم ان پر نازل کر رہا ہے، وہی کے ذریعے ان کو بتا رہا ہے. نبی خود معلوم نہیں کر رہے، ہاں خود معلوم کرتے پھر ان کو علم غیب ہوتا. اور اگر علم غیب ہوتا تو ہر چیز کا ہوتا، پھر یہ نہیں کہ ایک چیز کا ہو دوسری کا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو جو چیز چاہتا ہے ان کو بتانا علم غیب میں سے اس کا علم دیتا ہے، نہ کہ انبیاء کو خود میں علم غیب ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے ان کو غیب کا علم کے لیے چنتا ہے، غیب کا ان کو دیتا ہے، بتاتا ہے. اور پھر وہی علم انبیاء جو ہے اپنے امتوں کو بتاتے ہیں. ہاں نبی کے لیے بھی وہ چیز غیب تھی جب تک اللہ نے اس کو بتایا نہیں تھا، اور امتوں کے لیے بھی وہ چیز غیب تھی جب تک نبی نے ان کو بتائی نہیں تھی. ہاں جب نبی نے ان کو بتا دی تو ان کے لیے بھی غیب نہ رہا. اور اگر ہم کسی علم غیب کے مل جانے کو عالم غیب بنا لیتے پھر سارے لوگ عالم غیب ہیں، سبھی عالم غیب ہیں، کافر مومن سبھی کے سبھی. بچہ پیدا ہوتا ہے نہیں پتہ ہوتا اس کو کیا ہے، آس پاس چیزیں دیکھتا ہے، سنتا ہے اور چیزوں کو معلوم کرتا ہے اور اس کو معلومات ملتی جاتی ہیں. ہاں عالم غیب بنتا جاتا ہے. وہ بھی کہاں کی عقل ہے، کس انداز سے لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. اس لیے علم غیب کی تعریف جاننے کی ضرورت ہے. علم غیب ہوتا کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ نے خود معلوم نہیں کی، جو کسی سے آپ کو مل گئی، ملنے والے ان کے جس کو ملی ہو، نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، مفتی، عالم، کوئی بھی کیوں نہ ہو، کافر ہو، مومن ہو، جس کو وہ چیز کسی اور کے بتانے سکھانے پر ملی ہے، وہ علم غیب نہیں ہے. علم غیب وہ ہے جسے خود معلوم کر دیا جائے، اور خود معلوم کرنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں ہے کہ جس کو خود کو پتہ ہے کہ ہر چیز کیا ہے. ورنہ فرشتوں نے کیا کہا تھا جب اللہ نے پوچھا ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا، تیری ذات پاک ہے، ہمیں نہیں علم، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ چیزیں کیا ہیں، ان کے نام کیا ہے. آدم کو اللہ نے سکھا دیا، ان کو پتہ چل گیا، فرشتوں کو نہیں بتایا، ان کو نہ پتہ چلا. انبیاء کے حوالے سے بھی نبی کو اللہ تعالیٰ جو چیز بتا دیتا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے، جو چیز نہیں بتاتا نہیں اس کا پتہ چلتا. کل رات ہی سورہ یوسف کی تفسیر میں پڑھ رہے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کو چند میلوں کے فاصلے پر یوسف کنویں میں پڑا ہے، نہیں پتا کہ یہ تو کنویں میں ہے، جو بھائی قمیض لے کر آئے ہیں خون سے بھرا ہوا کہ بھیڑیا اس کو کھا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس کے ان کے منہ پر مار سکتے تھے، وہ تو کنویں میں پڑا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں یہاں پر. کیونکہ نبی حاضر ناظر بھی ہوتے ہیں ان کی نظر میں، تو ناظر کے معنی دیکھ رہا ہوں. پھر تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ کہاں کہ کس انداز سے قرآن و سنت کو جھٹلایا جاتا ہے، اللہ کی تکذیب کی جاتی ہے اس طرح کے دعوے کر کے علم غیب پہ. تو خیر یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی چیز کا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم غیب کے ذریعے، علم غیب اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیتا، ایک انبیاء کو علم غیب کی معلومات دیتا ہے جس سے بندوں تک پہنچتی ہیں. منافقوں کے نام آپ کو معلوم نہیں تھے کہ منافق کون کون، اللہ نے بتا دیا کون کون منافق ہیں. ہاں یہ علم آپ نے حضرت حذیفہ کو بتا دیا، تو پھر تو حضرت حذیفہ بھی عالم غیب بن گئے. حضرت حذیفہ بھی کسی نہ کسی پوچھنے پر اس کو بتا دیتے کہ نہیں تم ان منافقوں سے نہیں ہو، تو بھی عالم غیب بن گئے. پھر تو عمر فاروق نے ان سے پوچھا نا کہ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کے نام بتائے تھے، میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے، کیا مانا ہے؟ اس لیے ضرورت ہے عقل سے کام لینے کی، ان باتوں کو سمجھنے کی کہ ایسی باتیں کر کے آدمی کس انداز سے ایک حقیقت کو جھٹلا رہا ہے اور کس انداز سے قرآن و سنت کی تقریب کر رہا ہے. تو میں کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، اس لیے کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اور ایمان لانے کا معنی کہ سچے مومن بنو اور واقعی صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول کی پیروی کرو، اور اللہ تعالیٰ جو حق و باطل کے مار کے قائم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں کو سمجھو. یہاں پر ایمان سے مراد وہ ایمان بھی ہے جو ویسے اللہ پر ایمان ہے. ایمان کے یہاں پر خاص طور پر جن چیزوں کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں آزمائشوں کے اندر، کافر ظالم کو ڈھیل دینے کے اندر، ان مارکوں کو قائم کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی کیا مقاصد ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو تمہیں ماننا چاہیے، جن پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے.
فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم واقعی سچے ہو کر ایمان لاتے ہو، تقویٰ نیکی اختیار کر رستہ اختیار کرتے ہو، تو تمہارے لیے پھر بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی وہ چیز جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے اس کو بھی مانو، اور جو چیز تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں اس کو بھی مان لاؤ، جو علم غیب ہے، ایمان بالغیب ہے۔ تو ایمان بالغیب اصل یہ ایمان ہے کہ جس سے ایک سچے مومن کی پہچان ہوتی ہے، ورنہ آنکھوں سے دیکھ کر تو ہر کو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نظر آ رہا ہے، ایک چیز سن کر ہر کو کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے ایسی چیز سن رہا میں بھی، لیکن اللہ کی طرف سے، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی بات کی خبر دے دی گئی کہ یہ چیز ایسے ہے، چاہے وہ چیز عقل میں بھی نہ آتی ہو، صرف آنکھوں سے نہیں دیکھی جاتی، صرف کانوں سے نہیں سنی جاتی، بلکہ بعض اوقات عقل میں بھی اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، عقل بھی اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ تو سچا ایمان کیا ہے، ایمان بالغیب کیا ہے، اس پر بھی ایمان لانا، اس کو ایمان لینا، کیونکہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ اگر تم یہ ایمان کا راستہ اختیار کرتے ہو، اس وقت ایمان لاتے ہو، تو تمہارے اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ بارک اللہ۔